ناظرین، اس وقت جو ملک میں افراتفری ہے اور گرما گرمی کا جو سیاسی ماحول ہے، جس میں ایک بیان وزیر اعظم آزاد کشمیر کا متنازع بیان اسے کہا جا رہا ہے، جس کے الحاق کے پاکستان کے حوالے سے انہوں نے بیان دیا تھا، اس حوالے سے آج ہمارے ساتھ سابق امیدوار اسمبلی حلقہ سمانی راجہ حشنود اعظم صاحب موجود ہیں۔ ان سے بات کریں گے کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ میڈیا کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو میرا یہ کہنا ہے، یہ پریس کانفرنس میں نے یہی کہا ہے کہ یہ میرے قائد راجہ فاروق حیدر خان کے بیان کو جو ہے وہ صحیح تشریح نہیں کی گئی۔ اس کا وہ بارہا میڈیا پہ آ کے اس کی تردید کر چکے ہیں، اور وہ کہہ چکے ہیں کہ کشمیریوں سے بڑھ کے کوئی بھی ہلاک پاکستان سے زیادہ حمایت نہیں کرتا۔ ہر کشمیری، ہر کشمیر میں پیدا ہونے والا بچہ، اس کا ایمان ہے ہلاک پاکستان، اور جس کا ذکر بارہا ہمارے قائد، ہمارے وزیر اعظم راجہ محمد فاروق حیدر صاحب کہہ چکے ہیں۔ اور یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے کہ راجہ محمد فاروق حیدر خان کے والد محترم اور ان کے آباء و اجداد نے کشمیر کے لیے، تکمیل پاکستان کے لیے بے شمار قربانیاں دی ہیں، اور اس کا ہم اعتراف کرتے ہوئے راجہ فاروق حیدر خان کے خلاف جو یہ غلیظ پروپیگنڈا کیا گیا ہے، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ سر، کیا وجہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے جو وزرائے حکومت ہیں ان کی جانب سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آ رہا؟ میرے خیال سے مشترکہ طور پر وزراء نے بھی کل ایک پریس کانفرنس کی ہے، میرے خیال سے اسلام آباد میں ورکنگ پارٹی کی ایک میٹنگ ہوئی ہے، تو اس میں میرا خیال ہے کل اس کی وضاحت آ جائے گی۔ سر، یہ نہیں آپ دیکھتے کہ جب مسلم لیگ نون کے وزرائے حکومت، جو وفاقی وزراء تھے، وہ آزاد کشمیر میں آ کر پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، ان کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا، اور ایسی ورڈنگ ہے جو وہ استعمال کی گئی، پیپلز پارٹی کے جو سابق وزیر اعظم تھے ان کو پہاڑی بکرا کہا گیا۔ اس حوالے سے یہ نہیں سوچتے آپ کہ جیسا بویا ویسا کاٹا؟ نہیں، یہ دیکھیں، وہ الیکشن کا دورہ تھا، وہاں پہ سیاسی بیان دیے جاتے ہیں ایک دوسرے کے۔ ان کو ہم نے غدار نہیں کہا، ان کو ہم نے نظریہ علاقے پاکستان کے خلاف بات کرنے کا نہیں کہا۔ وہ ایک سیاسی ایشو ہے، وہ ایک دوسرے کے خلاف کرتے رہتے ہیں، اور آج بھی ہم کسی بھی لیڈر کو بمشمول برسٹ سلطان محمود اور دوسرے چودھری مجید کو، کسی کو ہم بھی علاقے پاکستان کے خلاف نہیں کہتے، کسی کو ہم غدار کشمیر نہیں کہتے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے تمام کشمیری، ہماری تمام جماعتیں نظریہ علاقے پاکستان پہ یقین رکھتی ہیں، اور ہماری پوری قوم اس ایک نقطے پہ متحد ہے۔ سر، الیکشن ہوں یا الیکشن نہ ہوں، جیسا بھی ماحول ہو، لیکن اس میں اخلاقیات کا دائرہ ہے وہ ضروری نہیں ہے؟ دیکھیں جی، الیکشن میں نارملی ایک دوسرے کے خلاف اس طرح کے بے شمار بہتان کیے جاتے ہیں، تو اس میں محترم جناب ہمارے سابقہ وزیر اعظم نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، تو اس میں سمجھتا ہوں کہ اس میں الیکشن کے دوران ایسی باتیں اناملی ہوتی ہیں۔ ناظرین، ہمارے ساتھ مرکزی مجلس عاملہ کے ممبر ہیں خان ندیم صاحب، وہ بھی موجود ہیں یہاں پہ، ان سے بات کریں گے کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال دے کر آپ کو سمجھتا ہوں، آپ کو خود پتہ چل جائے گا۔ عمران خان کہتا ہے کہ میں نیا پاکستان بناؤں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کا گھر بوسیدہ ہو جاتا ہے تو وہ اس گھر کو کہتا ہے یہ گھر اس قابل نہیں ہے، میں نیا گھر بناؤں گا، تو گویا پہلا پاکستان بوسیدہ ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے اس نے اس کی تصدیق کی ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ عمران خان کے بیان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نیا پاکستان بناؤں گا تو پرانا پاکستان کو ختم کر دیا جائے۔ اسی طرح راجہ فاروق حیدر خان کے اس بیان کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی صورتحال ہوئی تو ہم پاکستان کے علاوہ بھی کسی کے ساتھ ہلاک کر سکتے ہیں۔ عمران خان کے متعلق اور عمران خان کے پاکستان کے متعلق ایک روانی میں بات ہو رہی تھی، تو اسی روانی میں، اسی کانٹیسٹ میں ہمارے وزیر اعظم نے بھی یہ بیان دے دیا کہ اگر جو نقشہ عمران خان پاکستان کا پیش کر رہا ہے، اگر یہی پاکستان ہے تو پھر ہم بھی اپنے مستقبل کے متعلق سوچ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے۔ دیکھیں، دنیا میں پاکستان اور ہندوستان آپشن ہی آپ کے پاس کوئی نہیں ہے، دو آپشنز ہیں، پاکستان یا ہندوستان، یا تیسری خود مختار۔ خود مختار کشمیر کے کچھ حامی مقبوضہ کشمیر میں اور کچھ تھوڑے بہت آزاد کشمیر میں بھی ہیں، لیکن آج تک ہم نے جن لوگوں کا یہ دعویٰ ہے علاقے پاکستان پر ایمان رکھنے کا اور کشمیر بنے گا پاکستان، انہوں نے
آج تک خود مختار کشمیر کے اس ایشو کو پروموٹ نہیں ہونے دیا. یہ کس کے ساتھ وفاداری ہے؟ پاکستان کے ساتھ وفاداری ہے. یہ کس کی پاسداری ہے؟ یہ علاقے پاکستان کی پاسداری ہے. لہذا 3 ایشو ہیں پاکستان کے، یا مقبوضہ کشمیر کے ساتھ رہو، یا ہندوستان کے ساتھ، یا پاکستان کے ساتھ، اور یا انڈیپینڈنٹ. اور آپ کو اقوام متحدہ کی 1949 کی قرارداد، ایون قرارداد نمبر 38، 39، 80، 91 یہ بھی اختیار دیتی ہیں بطور کشمیری آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتے ہیں. لیکن میں سچی بات اپنے دل سے آپ کو کہہ رہا ہوں، عدالت نیوز کو میں دل کی اتھا گہرائیوں سے اندر سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک کشمیری ہونے کے ناطے یہ ہماری خواہش ہے، یہ ہمارا جنون ہے، یہ ہمارا ایمان ہے کہ ہم پاکستان کے علاوہ کہیں رہنا نہیں چاہتے. ہم پاکستان کا بیٹا بن کے، پاکستان کی قوم بن کے، اور پاکستان کی فوج بن کے رہنا چاہتے ہیں. بلکہ ہم پاکستان آرمی کے بعد کشمیری پاکستان کا سیکنڈ لائن ڈیفنس فورس ہے. بالکل جی ناظرین، آج سابق امیدوار اسمبلی حلقہ سمانی رجا خشنود اعظم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہمارا جو بیان ہے اس کو توڑ موڑ کے بیان کیا گیا ہے. کشمیریوں کے دل آج بھی پاکستانیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں اور کشمیر بنے گا پاکستان.